السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو یہ باتیں آج ذکر کرنے والا ہوں جس امین القادری نے اللہ کے شان میں گستاخی کی تھی۔ امین القادری نے اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے مسلمان لوگ اس دنیا میں آئے، مسلمان کافر جو بھی ہیں، ایسی تعریف کسی شخص کی نہیں کی گئی، نہ کوئی شخص کسی کی تعریف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے یہ کہ اللہ نے جو کلمات اپنے لیے پسند کیے ہیں۔ یہ کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے دنیا میں اس لوگ آئے ہیں، اس دنیا میں تمام کے تمام لوگوں کے دماغ میں کبھی یہ آیات آئے بھی نہیں، کبھی ان کی ہوا بھی نہیں آئی آیاتوں کی۔ ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ کہو اے نبی، کہو تمہارے رب کی تعریف لوگوں سے برماؤ۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، تم کہو اگر سمندر میرے رب کی تعریفیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے، وہ ختم ہو جائے مگر رب کی تعریفیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں وہ بھی کافی نہیں ہوں گی تو میرے رب کی شان لکھنے کے لیے۔ حقیقت کیا ہے؟ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں سب اللہ کو یاد کرتا ہے، سب کچھ، ہر شے اللہ کو یاد کرتی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ کی مخلوق میں ہر چیز اسے سجدہ کرتی ہے اور وہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کو؟ زمین و آسمان کے ہر چیز، چوپائے اور فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن امین القادری نے چند لوگوں کے ہائے ہائے پہ یہ اللہ کے جو کلمات اللہ نے سورہ کہف کے آیت نمبر 109 میں اور سورہ لقمان کے آیت نمبر 27 میں اللہ نے اپنے لیے ذکر کیے ہیں، نہ قیامت تک کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے۔ یہ بہت بہترین کلمات تھے میرے رب جلال کے، جس نے یہ گستاخی اللہ کی شان میں کی ہے۔ اس سے اللہ کی شان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، پوری کائنات جانتی ہے۔ کسی گستاخ ہونے سے شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بندہ کفر کر چکا ہے، ایسی لوگوں کی تعریف نہیں کیا جا سکتی۔ سورہ لقمان کی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اس کی اگلی آیت نمبر 27 سورہ لقمان، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو قلم بنانے کا ذکر کیا کہ درخت جتنے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر یا اس سے پہلے سے جتنے درخت ہیں قیامت کی صبح تک آئیں گے، تمام درختوں سے تم قلم بناؤ۔ اگر قلم بنا کے تم اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، اور قلم تو بن گئے، اور سیاہی کے لیے سمندر لے آئیں، 7 سمندر مزید لے آئیں، ایک سمندر کی بات نہیں، 7 سمندر مزید لے آئیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، بے شک اللہ حکمت والا ہے اور اللہ بے شک زبردست ہے، یہ ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن جب ایک خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تمام مسلمان پوری کائنات کے اٹھے تھے کہ اس خاتون کو سزا دیں، سرطن سے جدا کر دیں، لیکن اس عالم نے جب کی تو سب خاموش ہو کے بیٹھے، کیونکہ اللہ کی شان میں اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ کیونکہ لوگوں کی ہائے ہائے سننے کے لیے امین القادری نے بہت محنت کی ہے اور لوگوں کے نزدیک ایسے بیان کر دیا جس سے اللہ کی شان میں اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ اور تعریف کے کلمات کہنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ نہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے شخص کی تعریف کی، انہوں نے کہا تو نے اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف ایک شخص نے کی. مقداد نیچے بیٹھے اور کیونکہ مقداد تھوڑے موٹے تھے, نیچے بیٹھے اور اس کے منہ پہ کنکریاں مارنا شروع کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو مقداد؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی کی تعریف کی جائے تو اس کے منہ پہ مٹی مارو. تعریف کرنے والے شخص کے منہ پہ مٹی ڈالو. اب مٹی ڈالو. اب اس شخص کے منہ پہ مٹی مارنا ہے یا کیا کرنا ہے, یا مٹی ڈالنا ہے یا اس کو مٹی میں ڈالنا ہے, یہ ہم طے نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جس نے شان پہ گستاخی کی ہے اس کو رد کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ جتنے لوگوں کے سامنے اس نے یہ گستاخی کی ہے تمام لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو بنائے اور لوگوں کے سامنے کہے کہ میں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے اور وہ معافی مانگے لوگوں سے. ضروری ہے یہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے, اس کے آگے کچھ نہیں چلتا. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اسے اٹھانا. اللہ تعالیٰ کے لیے سمپل ہے. تمام دنیا کی جو قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے سمپل ہے. وہ اسی طرح اٹھائے گا ہم سب کو جیسے ایک شخص کو اٹھا رہا ہے بنا کے. ایک شخص کو پیدا کرنے میں کوئی زیادہ محنت نہیں ہے اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, سب ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا دیکھنے والا. ہم تنہا میں ہیں, ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ کے. گمان بن چکا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے آ کے گھروں میں تصویریں ہمیں دیکھ رہی ہیں لوگوں کے گھروں کی. یہ گمان ان لوگوں کا بنا ہوا ہے. تو ان لوگوں سے دور رہنا بہتر ہے. ان لوگوں کو اللہ سمجھ دے, ان لوگوں کو اللہ علم دے. یا یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن کو لوگ پکارتے ہیں, انہیں اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں, اور یقیناً اللہ ہی بلند و بالا ہے, بہت بڑا ہے. اللہ ہی نے سورج اور چاند کو پیدا کیا, اسی نے مقرر وقت پہ ان کو گھمایا, اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبود ہیں باطل ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تمہیں نقصان میں مبتلا کرے تو کون ہے تمہیں بچائے گا؟ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں؟ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا تک فرمایا ہے. نہیں ہم تو اولیاء سمجھ کے پکار رہے ہیں. او بھائی اولیاء سمجھ کے پکارو نا, اولیاء شہید ہیں اور شہید کی روح جنت میں گھوم رہی ہے. یہ بھی بات سمجھ لیں, شہید کی روح جنت میں گھوم رہی ہے. تو یہ اللہ کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف بہت بڑی ہے. اللہ حکمت کا مالک ہے, اقتدار کا مالک ہے, زوال و عزت کا مالک ہے. اسی لیے قرآن مجید میں شروع میں جو آیت آتی ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کی ہیں, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوق کا رب ہے, پروردگار ہے. تمام تعریفیں سے مراد کسی کی تعریف نہیں, رد ہو گئی تعریفیں, صرف اللہ کی تعریف ہوگی. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے, کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی. بہت بڑا ہے میرا مولا جس کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ عزیز علیہ السلام کو زندہ فرمایا 100 سال کے بعد. عزیز علیہ السلام کو زندہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو زندہ کیا. اصحاب کہف کو اللہ نے 300 سال کے بعد اٹھایا. جزاک اللہ خیرہ. آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.